اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹاؤن چینل بڑگام وقتاً فوقتاً وادی کشمیر کے ذاکرین کرام، علماء کرام، دانشور حضرات نوحہ خان کے ساتھ مختلف موضوعات پہ بات کی جاتی ہیں. آج اسی سلسلے میں ہم نے جو وادی کشمیر میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جو ایک علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو بندہ حقیر کے ہم جماعت شفیق دوست ہیں، جس کا نام آغا سید ارشد موسوی صاحب ہیں، آج ہم اس کے ساتھ گفتگو کریں گے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ ایک ہمہ جہت شخصیت. امام خمینی نے جو انقلاب برپا کیا اور اس وقت پوری دنیا میں طاغوت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کر رہے ہیں، اسی سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے مولانا آغا سید ارشد صاحب کو. ہم اس کو پروگرام میں استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. جیسا کہ میں نے تھوڑا بہت تعارف دیا کہ آج ہم کس موضوع پہ بات کریں گے. اگر ہم دیکھیں گے کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، اس کے کتنے ابعاد پہ بات ہو سکتی ہے، کتنی شعبوں پہ بات ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے آپ حضرات کا اور بالخصوص ٹاؤن چینل کا نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں، جو وقتاً فوقتاً مجھ جیسے طالب علم کو یہاں پہ آنے کی کچھ موقع فراہم کرتا ہے. آج چونکہ حضرت امام خمینی کبیر امام راحل رحمۃ اللہ علیہ کی برسی ہے، اور اس مناسبت سے جو آپ نے موضوع مشخص کیا ہے، امام خمینی ایک ہمہ جہت شخصیت. دیکھیے، ہر انسان، جو بھی انسان ہو، ہر انسان کی مختلف ابعاد ہوتی ہیں، ہر انسان کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید بھی ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ کچھ تحریکیں، کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو مختلف پہلوؤں کی شخصیتیں ہوتی ہیں، مختلف پہلوؤں کی حامل، مختلف ابعاد، مختلف جہات کی حامل ہوتے ہیں. اسی طرح جس طرح تحریکیں ہوتی ہیں، اسی طرح شخصیات بھی ہوتی ہیں. امام خمینی وہ شخصیت ہے جس کے کئی ابعاد، کئی پہلوؤں پہ بات کی جا سکتی ہے. امام خمینی بحیثیت ایک فقیہ، یہ سب سے بڑا اور اہم بعد ہے امام خمینی کی شخصیت کا. امام خمینی بحیثیت فقیہ، وہ فقیہ کیسے تھے، کس پائے کے مجتہد تھے، فقہ میں ان کی مہارت کتنی تھی، فقہ میں وہ کتنے ماہر تھے، اس پہ تو بہت زیادہ لکھا جا چکا ہے، کہا جا چکا ہے، اور امام خمینی کی شخصیت ہی ایسی بالا ہے. اصل میں پہلے امام خمینی بحیثیت فقیہ، جو بنیاد اور اصل ہے ان کی شخصیت کی. امام خمینی بحیثیت استاد، امام خمینی بحیثیت ایک باپ، وہ ایک قابل ذکر اور ہمارے لیے ایک نمونہ عمل کی حیثیت رکھتا ہے کہ خانوادگی زندگی، خانوادہ کی طرف، خانوادہ میں ان کے اہل و عیال میں امام خمینی کی زندگی کیسی تھی. امام خمینی بحیثیت ایک انقلابی راہبر، امام خمینی بحیثیت ایک شاعر، خاص کر شاعر، کیونکہ اس پہ بہت کم بولا جاتا ہے. جی، دیوان امام خمینی پہ بہت کم بولا جاتا ہے. امام خمینی ایک شاعر بھی تھے اور شاعر بھی اور عارف بھی. یہ مختلف ابعاد ہیں، بعد ہیں امام خمینی کی شخصیت، مختلف پہلو ہیں امام خمینی کی شخصیت پہ جن پہ بات کی جا سکتی ہے. اگر ہم دیکھیں گے کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ جو اس نے انقلاب برپا کیا، اس کی ماہیت کیا ہے؟ جب ہم تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ کے اوراق ہمیں مختلف انقلاب دکھاتے ہیں جو ماضی میں رونما ہوئے ہیں.
مختلف سے انقلاب، جن کے کچھ انقلاب ایسے تھے دنیا میں، تاریخ بتاتی ہے کہ جن کا محرک مذہب نہیں تھا، جن کا محرک اصل میں سماجیات سے متعلق تھا، سیاسیات سے تھا. جیسے کہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں 1848 عیسوی میں یورپ میں جو انقلاب اٹھا، رینائنسنس کی تحریکیں، جن کو رینائنسنس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے پیچھے مذہبی عنصر نہیں تھا. وہ مذہب کے جو زعماء تھے، مذہب کے جو ٹھیکیدار تھے، ان کے خلاف اٹھائی گئی تحریک تھی. یعنی جنہوں نے مذہب اپنے لیے استعمال کیا تھا، دین اپنے لیے استعمال کیا تھا، ان کے اس نتیجے میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، ایک جماعت استادہ ہو گئی اور انہوں نے ان کے خلاف قیام کیا، اور اس انقلاب کا نام رینائنسنس ہے. یہ بہت ساری تحریکیں ہیں. روس کا انقلاب کہ مزدوروں نے بادشاہ کے خلاف انقلاب برپا کیا. ہندوستان میں بھی انقلاب، جو کہ انقلاب کا معنی ہے منقلب ہونا، چینج ہونا، اپنی شکل و صورت، اپنی ماہیت تبدیل کرنا. یعنی پہلے ہم ایک تھے، اب انقلاب آیا، اب ہم دوسری چیز کی طرف منتقل ہوئے ہیں. انقلاب جیسے کہ ہم قلب کہتے ہیں نا دل کو، یہ ایک ڈگر پہ ہمارا دل نہیں رہتا، قلب سے ہی انقلاب نکلا ہے. منقلب ہونا، انقلاب. دنیا میں جو بھی انقلاب آئے ہیں، ہر انقلاب اپنی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، اس کے اپنے محرک تھے. لیکن جن انقلاب کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان سب انقلاب کا موازنہ اس انقلاب سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انقلاب برپا کیا، جو دیگر انقلاب دنیا میں تھے، ان کا موازنہ امام خمینی کے اس انقلاب سے نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ پہلی بات، امام خمینی کا انقلاب، اس کی ماہیت، اس کی حقیقت، اس کے خد و خال سب اسلامی تھے، اسلامی ہیں. بلکہ یہ انقلاب دشمن کے مقابلے میں ایسے ہی کوئی انقلاب، معیشی انقلاب نہیں تھا، سماجی انقلاب، یہ اسلامی انقلاب تھا. یعنی ظاہراً تو ایسا لگتا ہے کہ شاہ ایران جو ظالم اور جابر تھا، ایک ملک پہ ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت رکھتا تھا اور ڈکٹیٹر کی طرح اپنے ملک کے باشندوں سے پیش آتا تھا، اور ظلم و جبر اس کا جو واللہ عمل تھا، اس کے خلاف ایک مرد مجاہد کھڑا ہوتا ہے، جو کہ ایک فقیہ ہوتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے، اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. یہ ظاہر ہے. لیکن اگر ہم اس کا ایک سنگینی سے، باریک بینی سے مطالعہ کریں، اس طرح یہ اس انقلاب کی ماہیت نہیں ہے. اس انقلاب کی حقیقت انقلاب اسلامی کی حقیقت ہے. 2 منٹ کے لیے ہم فرض کریں کہ شاہی ایران ایک عادل حکمران ہے، شاہی ایران ایک اچھا انسان ہے اور اچھی طرح سے اپنے ملک میں اپنی حکومت کا نفاذ کر رہا ہے. کیا اس کے بعد، یہ سوچنے کے بعد، امام خمینی کے پاس کوئی جواز تھا کہ وہ اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لائے؟ ہاں بالکل، اس کے بعد بھی جواز تھا، کیونکہ اسلام کی جو بنیاد ہے نا، وہ حکومت اسلامی ہے. یعنی اسلام کا لب جو ہے، اسلام کی اپنی حکومت. جب پیغمبر اعظم نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، مسجد بنانے کے بعد، مسجد نبوی کی ساخت کے بعد، پہلا قدم اور پہلا کام جو نبی اعظم نے کیا وہ اسلامی حکومت کا قیام تھا. یعنی جس دین پر آپ ہیں، جس دین کی آپ باتیں کر رہے ہیں اور جس دین کے قانون پہ آپ عمل کر رہے ہیں، اسی دین کی تو حکومت ہونی چاہیے. امام خمینی نے وہ کام کیا جو انبیاء کا کام تھا، مشن انبیاء تھا، جس کی داغ بیل خود پیغمبر اعظم نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکھی. کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ملک میں سب مسلم ہوں اور اس پہ حکومت کرنے والا مسلمان نہ ہو. یہ تو سر نو بنیاد غلط بات ہے. اور جب ایک ملک میں مسلمان رہتے ہوں، ان کے اوپر مسلم ہی حکمران ہو اور اسلامی حکومت ہو، یہ اصل میں اصلی مقصد ہے. اور انقلاب امام خمینی کو انقلاب ایران بلکہ انقلاب اسلامی زیادہ کہنا بہتر ہے. اسی بات سے آپ جوڑیں انبیاء کا وہ آرمان،
سب انبیاء کی وہ جو خواب تھا انہیں جو جستجو جن کے لیے انہوں نے کی تھی وہ الہی حکومت کا قیام تھا. امام خمینی نے بھی الہی حکومت کا قیام کیا اور اس انقلاب کی ماہیت اور حقیقت اسلامی ہے. از اول تا آخر اسلامی ہے, از ابتدا تا انتہا اسلامی ہے, از شروع از آغاز تا انجام اسلامی ہے. اس کے خد و خال, اس کی ماہیت پوری اسلامی ہے. یہ اسی لیے اس کو انقلابی ایرانی نہیں کہا جا سکتا, انقلابی اسلامی. اگر ہم انقلابی خمینی بھی نہیں کہہ سکتے, انقلابی اسلامی. یہ امام خمینی نے اسلامی انقلاب برپا کیا, اسلامی حکومت کا نفاذ کیا, اس کی ماہیت اسلامی ہے. ہم اگر کہیں گے کیسے اسلامی ہو یہ انقلاب ہے, کیسے, اگر ہمیں لوگ ہم سوال کریں گے اسلامی انقلاب آپ بول تو کیسے ہے, اس کی جوازیت کیا؟ اسلامی انقلاب دیکھیں, امام خمینی خود فقیہ ہیں. ہاں, انہوں نے جو نظریہ, جس نظریے پہ انہوں نے ایران میں اسلامی حکومت کا نفاذ کیا, وہ نظریہ کسی سے چرایا نہیں ہے. سیکولرزم کا نظریہ نہیں ہے, کیپٹلزم پہ انہوں نے بنیاد نہیں رکھی ہے. جس نیشنلزم یا دیگر جو ہے اس پہ, دیگر جو سسٹم ہے, دیگر جو نظام ہے, ان نظام کو ایران میں نہیں لایا. جس وقت حضرت امام خمینی نے اسلامی انقلاب کا قیام کیا اس وقت دنیا دو حصوں میں بٹی تھی. ایک جو ویسٹرن یونین تھا اس وقت, ویسٹرن یونین میں کہہ رہا ہوں اس کو, یعنی امریکہ جس کا سربراہ تھا, امریکہ کا ایک بلاک تھا, دوسرا بلاک رشیا کا تھا. دو بلاک. امام خمینی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بھی اب حکومت قائم کی ہے, آپ کس بلاک میں رہنا پسند کریں گے؟ کیونکہ لوگوں کی آپشنز دو ہی تھی, یا ادھر رہنا ہے آپ کو یا ادھر رہنا ہے آپ کو. امام خمینی نے دونوں بلاک کو رد کیا, دونوں نظاموں کو رد کیا. نہ میں اس بلاک میں فٹ ہو سکتا ہوں اور نہ میں اس بلاک میں فٹ ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ میرا جو انقلاب ہے یہ ان دو بلاکوں سے میل نہیں کھاتا, یہ اسلامی ہے. یہ جو مشہور جملہ جو اس وقت اب شعار بن گیا ہے, ایک سلوگن بن گیا ہے, لا شرقیہ ولا غربیہ. شرق یعنی اس طرف سے روس, ولا غربیہ امریکہ, اسلامیہ اسلامیہ. میرا انقلاب اسلامی ہے. اگر اسلامی نہ ہوتا یا روس کے زیر تصرف ہوتا, امریکہ کے زیر تصرف ہوتا, یا دنیا کا کوئی اور نظام اس پہ مسلط ہوتا, امام خمینی انقلاب لاتے, پھر اور کوئی نظام لاتے, اس پہ مسلط کرتے اور پھر جاتے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اسلامی تھا, از اول اسلامی تھا. اسلام ہی محرک تھا کہ انقلاب لایا. انقلاب لانے کے بعد اسلام ہی کی حکومت نافذ کی. لہذا از اول تا آخر انقلاب اسلامی ہے, حکومت بھی اسلامی ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے ماہیت اسلامی ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ما ہرچی داریم از کربلا داریم, از سید شہداء داریم. یہ کیسے اس کی خود و خود اسلامی ہے, حسینی ہے؟ آپ دنیا پہ نظر دوڑائیں, ابھی پوری دنیا میں آپ کو بہت ساری اسلامی تحریکیں ملیں گی جو اسلامی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں, لیکن بے گناہ معصوموں کا اور بے گناہ انسانوں کے قتل عام میں ملوث ہیں اور مشغول ہیں. اسلام کے نام پر, دین کے نام پر, نظام الہی کے نام پر معصوم لوگوں کی جانیں قتل کر رہی ہیں. یہ ایک بنیادی نقطہ نظر ہے یہاں پہ کہ امام خمینی نے بھی اسلامی ہونے کا دعویٰ کیا, اور باقی جو تحریکیں ہیں وہ بھی اسلام کے ہی نام پہ ہیں. جیسے کہ ہم نے قرآن پہ کے ہی داعش وغیرہ, جیسے آپ داعش دیکھ رہے ہیں, طالبان وغیرہ دیکھ رہے ہیں, بوکو حرام, القاعدہ, یہ سب اسلامی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں. لیکن خود ہی جب آپ نے فرمایا کہ امام خمینی کا یہ فرمان ہے, ما ہرج داریم از سید الشہداء داریم, یہ ایک چیز اس انقلاب کو ممتاز بناتی ہے دیگر تحریکوں سے. اس تحریک کا جو امتیاز ہے وہ حسینی ہے. کیسے حسینی؟ اس کے خد و خال حسینی ہے. دیکھیں کہ باقی سب اسلامی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن امام خمینی نے ایک یہاں پہ فرق جو رکھی ہے اور اس تحریک اور اس انقلاب کو ممتاز بنایا ہے, اس کا امتیاز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. ما ہرچ داریم, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے از حسین داریم یا از سید الشہداء داریم, امام حسین سے ہے. از اول تا آخر. پہلے آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر نظر دوڑائیں.
جب وہ کربلا کی طرف نکلے ایک ظالم جابر کے خلاف آواز بلند قیام کیا، اس کے خلاف آواز بلند کی، اور امام کو سب سمجھانے لگے، امام حسین علیہ السلام کو، کہ آپ نہ جائیں، یزید ایک ظالم ہے، ملعن بالفسق، شارب الخمر، ملعن بالفسق وقاتل نفس المحرمہ. تو یزید کے جو اوصاف ہیں، یزید ایک ظالم و جابر سفاک ترین انسان اس روئے زمین کا، آپ اس کے خلاف قیام نہ کریں. بہت سارے لوگ یہی مشورہ دیتے امام حسین علیہ السلام کو، لیکن امام کے جو جواب تھے وہ قابل دید ہے ہمارے لیے، قابل دید بھی ہیں، قابل تقلید بھی ہیں. یعنی کہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو امام خمینی سید شہداء علیہ السلام نے خطبہ دے مدینہ دا کربلا، ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے، اس کے بغیر تو ہم اس کی جو اصلی جو تحریک ہے امام حسین علیہ السلام کی، اس کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کی معرفت تو حاصل نہیں کر سکتے. امام ان کے جواب میں پہلے اپنے بھائی کے جواب میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علا وَإِنَّ الدَّعِي ابن الدَّعِي، یعنی اس ابن زیاد کے آفس میں، قدرہ کا زنی بین اسنتین بین السلۃ والذلہ وحیحات بین الذلہ. دوسری جگہ امام سے سوال کیا جاتا ہے کہ یزید کے مقابلے میں نہ نکلے گا. امام فرماتے ہیں لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوى، اگر مجھے دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی بھی پناہ نہ دے پھر بھی میں یزید وقت کی بیعت نہیں کروں گا. انقلاب اسلامی کے خد و خال کس طرح حسینی ہے. امام خمینی کو جب عراق جلا وطن کر دیا گیا، عراق سے بھی ان کو پھر فرانس کی طرف، بعد میں تو فرانس، پہلے کویت گئے تھے، کویت نے بھی اپنی بارڈر بند کی، عراق نے بھی اپنی سرحدیں بند کی. بیچ سرحد میں جو مشہور ہے امام خمینی کا وہ تصویر ہے امام خمینی کی، جہاں وہ وضو فرماتے ہیں ایک صحرا میں بیٹھ کے، ان کے بیٹے حاج احمد آغا بھی وہاں پہ کھڑا ہیں، وہ اسی کویت بارڈر کی تصویر ہے. وہاں ایک رپورٹر امام سے پوچھتے ہیں، امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ یا امام اب آپ جگیں گے شاہ ایران؟ اب سمجھ میں آ گیا آپ کو، اب کوئی ملک اس وقت تیار نہیں ہے کہ آپ کو اپنی ملک میں جگہ دے. کیا اب ہو سکتا ہے کہ آپ صلح کر لیں شاہ ایران کے ساتھ، یا جھک جائے، دوسرے معنی میں بیعت کر لیں اپنے یزید وقت کے سامنے؟ امام خمینی وہی اسی نوعیت کا جواب دیتے ہیں جس نوعیت کا جواب خود امام حسین علیہ السلام نے دیا تھا 1400 سال پہلے. 1400 سال کے بعد اسی امام عالم، امام کائنات امام حسین علیہ السلام کا فرزند حضرت امام خمینی یہی جواب دیتا ہے کہ لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوى لما بایعت یزید ابن معاویہ ابدا. اگر دنیا کا کوئی بھی ملک خمینی کو اپنے ملک میں پناہ نہیں دے گا، پھر بھی میں یہی برداشت کروں گا کہ میں سرحد سے سرحد نکلوں اور بھٹکوں، اور سرحد سے سرحد، اور سرحد پر ہی زندگی گزاروں، لیکن اپنے زمانے کے یزید کے سامنے کبھی بھی اپنا سر خم نہیں کروں گا. یہ ظاہر سی بات ہے، اس انقلاب کی خد و خال از اول تا آخر حسینی ہے. اس انقلاب کا محرک ہی امام حسین علیہ السلام ہے. بارہا آپ بہت سی کتابوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ امام خمینی کے جو خطبات تھے، امام خمینی کی جو تقاریر ہیں، ان تقاریروں میں بھی یہی کچھ ملتا ہے کہ حضرت امام خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ما ملتی امام حسینی، ہم امام حسین علیہ السلام کی ملت ہے. لہٰذا باقی جو دیگر اسلامی تحریکیں اٹھی ہیں دنیا میں یا اس وقت بھی موجود ہیں، ان سب تحریکوں سے یہ انقلابی تحریک، امام خمینی کی تحریک، اسلامی تحریک، ایک چیز سے ممتاز اور امتیاز اس کا یہ ہے، ایک چیز سے الگ ہوتی ہے، وہ ہے حسینی شناخت. امام خمینی علیہ رحمہ نے اپنے انقلاب کی شناخت ہی امام حسین علیہ السلام سے کروائی ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جو بھی اس وقت یعنی کہ اسلامی حکومتیں ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں وہ، اور جو امام خمینی نے انقلاب اسلامی بار پر کیا، ان میں کیسے آپ بول سکتے ہیں وہ اسلامی ہی غیر اسلامی ہیں؟ اس کی دلائل کیا ہے؟ غیر اسلامی اسلامی کی بات یہاں نہیں ہے. دیکھیں آپ اس وقت بھی اس زمانے میں باقی اسلامی ممالک کی طرف نظر کریں، بنیاد تو اسلامی ہی ہے. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ
اسلامی حکومتیں ہیں، لیکن اندر جھانک کے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں نظام اسلام کے قوانین کے تحت نہیں ہے۔ پاکستان کے ایک مشہور عالم دین، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ڈاکٹر اسرار احمد، بہت اچھے عالم تھے اور قرآن پہ ان کی بہت اچھی دسترس بھی تھی، عربی زبان پہ بھی حالانکہ وہ اصلی MBBS ڈاکٹر تھے، بعد میں وہ اسلام کی طرف، اسلامی علوم کی طرف راغب ہوئے۔ وہ خود اس بات کے معترف ہیں اور اعتراف کرتے تھے کہ پوری دنیا میں اس وقت اسلامی نظام کسی بھی جگہ قائم نہیں ہے، خاص کر عربوں کے خلاف جو انہوں نے بیانات دیے ہیں وہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں ان کی جو تقاریر کی کیسٹیں CDs ہیں ان پر بھی موجود ہیں، اور خود اپنے ملک جہاں میں وہ رہتے تھے پاکستان، اس کے متعلق بھی انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ اس کی بنیاد تو اسلامی ہے، لیکن اسلام کے سارے قانون اس میں اجرا نہیں ہوتے۔ آپ دیگر ممالک کی طرف دیکھیں، ان کے قانون اساسی ہوں یا دیگر قانون ہوں، ان کی طرف بھی ایک نظر دوڑائیں آپ کہ آپ کو من وعن مکمل طور اسلامی قوانین کا نفاذ کسی بھی ملک میں نہیں ملے گا۔ اس لحاظ سے ہم ایران کی طرف دیکھتے ہیں، اسلامی قوانین کا نفاذ ہوتا ہے، یہ سب حضرت امام خمینی علیہ رحمہ کی کاوشوں اور کوششوں کی دین ہے۔ یعنی کہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو ایران کا جو اسلامی نظام، وہ یعنی وہاں کا سیاسی نظام بھی اسلامی ہے اور جو اندرونی وہ بھی اسلامی ہے۔ باقی ملکوں میں اگر ہم دیکھیں کہ اندر خالی دین ہے، سیاست نہیں۔ خود امام علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک کوشش ہے، ایران میں اسلامی حکومت کا نفاذ ہم نے ایک کوشش کی ہے اس بڑے انقلاب کے لیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% وہاں پہ اسلام ہے، ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ خود امام نے ایسا دعویٰ نہیں کیا، امام نے خود فرمایا ہے کہ یہ ایک کوشش ہے، لیکن برعکس دوسرے ممالک جو اسلامی ہیں، ان کے اگر ان سے موازنہ کیا جائے تو اس موازنے میں ہم جو ریشو نکالتے ہیں اس لحاظ سے ایران میں 100% اسلامی قوانین کا نفاذ جاری ہوتا ہے، اسلامی قوانین جاری ہوتے ہیں اور اسلامی قوانین کا نفاذ عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اگر ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت طاغوت کے ساتھ اپنی شجاعت، اپنی جرات اور اپنی صداقت کے ساتھ ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، جو یعنی کہ دنیا کے پابندیاں مستکبرین جو ہیں، طاغوت ہیں، ان کے سامنے سینہ سپر۔ جب سے انقلاب آیا تب سے آج تک اتنی سخت پابندیوں کے باوجود بھی وہ اپنی ترقی کی طرح گامزن ہے۔ بالکل، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انقلاب مہدی کی ایک تھوڑی سی ایک کرن ہے، جھلک ہے انشاءاللہ جو وہ انقلاب جو عالمی انقلاب آنا ہے اور اس کو ضرور آنا ہے، انشاءاللہ سب اسی کے منتظر ہیں۔ ہاں، جو اس کا پیش خیمہ ہے انقلاب اسلامی، اس کی ابتدا یہی ہے، اس کی سنگ بنیاد انقلاب اسلامی ہے جو امام خمینی علیہ رحمہ کی کاوشوں سے بپا ہوا۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی شخصیات ابعاد، اس کا کون سا وہ بعد ہے جس پہ بات کم ہوئی ہے یا جس پہ بات اور کرنے کی ضرورت ہے؟ امام خمینی ایک ہمہ جات شخصیت تھی، فقیہ بھی تھے، شاعر بھی، ایک بہترین مربی بھی، ایک بہترین معلم بھی۔ میرے خیال سے، میری طالب علمانہ جو رائے سوچ ہے، میرے خیال سے ایک بعد جو فراموش شدہ بعد ہے امام خمینی کی شخصیت کا، جس پہ تو لکھا بہت کچھ جا چکا ہے، بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اس پہ، لیکن باتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ ہمارے علماء حضرات، صاحبان منبر، صاحبان خطبہ، جو خطیب ہیں، خطبہ دیتے ہیں، قلم کار دانشور حضرات جو امام خمینی کی شخصیت پہ اپنا زور قلم آزماتے ہیں، یہ ایک بعد جو جس پہ بات نہیں ہوتی وہ ہے امام خمینی کا عرفانی بعد، عرفانی پہلو، معنوی، یعنی عرفان کے میدان میں، معنویت کے میدان میں امام خمینی کا کردار کیا ہے اور ہمارے لیے کیا ہے امام خمینی، اگر ہم اس میدان میں وارد ہونا چاہتے ہیں، معنویت اور روحانی میدان میں، امام خمینی ہمارے راہبر کیسے ہیں۔
جب بھی امام خمینی علیہ رحمہ کی معنویت یا عرفانی میدان کا ذکر، عرفانی بعد کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو کتاب ان کی سر فہرست لائی جاتی ہے وہ چہل حدیث ہے. حالانکہ میں اس کا انکاری ہوں. چہل حدیث وہ کتاب نہیں ہے جو سر فہرست لانی چاہیے اس معاملے میں. اس معاملے میں سب سے بہترین جو کتاب خود امام خمینی نے قلم بند کی ہے وہ ہے اسرار الصلاۃ، جس کو اردو میں پھر ٹرانسلیشن کی فارسی میں آداب نماز، اردو میں بھی وہ دستیاب ہے. آداب نماز، آداب الصلاۃ، وہ اصل میں آداب نماز ہی نہیں بلکہ آداب عرفان ہے. انسان کی جو راہ ہے، عرفانی راہ ہے، روحانی ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے کن وسائل اور کن طریقہ کار اور کن چیزوں کو استعمال کرنا ہے، وہ سب حضرت امام خمینی علیہ رحمہ نے اس اپنے صحیفے اس آداب نماز میں ذکر کیے ہیں. یہ ایک بہترین کتاب ہے. میں جوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کا ضرور اور ضرور مطالعہ کریں. علماء سے گزارش کرتا ہوں، جو اہل علم حضرات ہیں، علماء ہیں، مفسرین ہیں، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آداب نماز جو ہے اس کی تشریح میں کتابیں لکھیں، اس کی تفسیر میں کتابیں لکھی جائیں. جو قلم کار حضرات ہیں جن کے پاس جو تشریح کر سکتے ہیں، البتہ چونکہ یہ کتاب ہی ایک معنوی کتاب ہے. بہت سے خوش بخت افراد ہیں وہ جن کو نصیب ہوتا ہے یہ کتاب پڑھنے. امام خمینی ایک پڑھنا اور دوسرا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. یہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کتاب ہے آداب نماز. روحانی پہلو امام خمینی کا، عرفانی پہلو امام خمینی کا، یہ وہ پہلو ہے، یہ وہ بعد ہے جس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے لیکن ممبروں سے جس کی حق ادائی نہیں ہوتی. بہت کم بولا جاتا ہے اس میں. اس یعنی کہ اس عرفانی موضوع پہ جی کم بولا جاتا ہے. بہت کم بولا. کیا وجوہات ہو سکتی ہے کہ کم بولا جاتا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ افراد میں جو مقرر حضرات ہیں ان میں عوام زدگی پائی جاتی ہے. یعنی عوام کو جو چیز پسند ہے وہی بولتے ہیں، اسی کے تناظر میں بات کی جاتی ہے، جو عوامی ڈیمانڈ ہوتی ہے. حالانکہ علماء حق جو ہوتے ہیں وہ عوامی ڈیمانڈ کو ملحوظ نظر نہیں رکھتے، رکھنا بھی نہیں چاہیے. ہاں، عوام کی نبض جانتے ہیں، دیکھتے ہیں نبض کیسی اٹھتی ہے عوام کی، یعنی ان کی نبض کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، اسی مزاج کے اوپر ان تک اسلامی پیغام پہنچاتے ہیں. لیکن عوام کو جو چیز پسند آئے وہی میں ممبر سے بولوں، یہ نا انصافی ہے ممبر کے ساتھ بھی اور میرے خود کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی، یہ مشن انبیاء کے ساتھ بھی. جی بالکل. علماء ہیں ہی ورثۃ الانبیاء. انبیاء نے کبھی عوام کے من پسند بات نہیں کی. لہٰذا یہ جو عرفانی پہلو ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ کہ اس لیے اس کو محروم، لوگوں کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے کہ چونکہ اس میں مجاہدہ درکار ہوتی ہے، مجاہدہ نفس درکار ہوتی ہے، اور یہ وہ پہلو ہے کہ سب لوگ اس پہ تو عمل نہیں کر سکتے. جو مجاہدانہ کمر بستہ ہوں اور مجاہدانہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہوں، عارفانہ بلکہ سلوک کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہوں، ان سے یہ کہا جاتا ہے. اور ممبر پہ دیکھیں انسان محدود جو ٹاپکس ہیں، محدود جو موضوع ہیں وہی بیان کرتا ہے. جن موضوع کی اس وقت اور آج کے اس دور میں ضرورت ہے وہ زیادہ بیان نہیں کی جا سکتی. اس موضوع سے ہٹ کر جو بھی گفتگو ہو رہی ہے، ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جوان بیدار ہیں، مذہبی بھی ہیں، خالص بھی ہیں اور پاک ذہنیت بھی ہے. لیکن بہت سارے جوان ہمارے اس علاقے میں بھی ہیں جو روحانیت کے نام پر، معنویت کے نام پر اسلام سے دور ہو گئے ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ علماء روحانی اعتبار سے ان کی سرپرستی اور ان کی تربیت نہیں کر رہے ہیں. روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، عرفانی اعتبار سے سب سے زیادہ اہم چیز، سب سے زیادہ اہم اور مہم مسئلہ وہ ہے یہی روحانیت کا مسئلہ. انسان کے پاس ابھی سب کچھ ہے، اس کے پاس فیسلٹیز بھی ہیں، آسائش بھی ہے، سب کچھ چیز ہے اس کے ساتھ، علم بھی ہے اس کے پاس، لیکن جس چیز سے یہ محروم ہے وہ روحانیت ہے، عرفان ہے. لہذا علماء ایسا بولیں گے کہ آج کے دور میں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر، جی اگر ہم بولیں گے سافٹ ویئر میں پرابلم ہے
ایسا بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کا دور جدید دور ہے، ہم اسی دور کو مد نظر رکھتے ہوئے بات انسان سب سے ملتا ہے، سب علوم حاصل کرتا ہے، لیکن خود اپنے آپ سے کبھی نہیں ملتا، خود اپنے آپ سے کبھی ملاقات نہیں کرتا۔ جو اسلام، جس قدر اسلام ہمیں روحانیت کی طرف ترغیب دلاتا ہے، کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی بھی نظام ہمیں اتنا زیادہ روحانی نہیں بناتا جتنا یہ دین حنیف مسلم ہے، دین اسلام ہے، کامل ترین دین ہے۔ اگر ہم آج دیکھیں گے اتنی مادی وسائل ہونے کے باوجود بھی انسان پرسکون نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ انسان مادی چیزوں میں عرفانی روحانی انسان کے پاس تو آسائشیں ہیں، فیسلٹیز ہیں، لیکن آرامش نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اور وہ سکون روحانیت سے ملتا ہے، اور وہ سکون اسلام فراہم کرتا ہے۔ لہذا اسی لیے تو آج کے جو انسان ہے وہ ڈپریشن کے شکار ہیں، اینزائٹی کے شکار ہیں، دیگر جو نفسانی بیماریاں ہیں، ان کے شکار ہیں، اسقام، جو نفسانی اسقام و بیماریاں ہیں، ان میں مبتلا ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے اصل سے دوری، اسلام سے دوری، روحانیت سے دوری۔ یعنی کہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ مادی چیزوں میں ہم عرفانی تسکین حاصل نہیں کر سکتے، کر بھی نہیں سکتے۔ مادی چیزوں اور مادی وسائل سے روحانی سکون حاصل نہیں کیا جا سکتا، بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ابھی آپ نے گفتگو کی روحانی تسکینی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے لیے خود منشور دیا ہے اسلام نے، خود پیغمبر اسلام نے، ائمہ خدا نے۔ انسان کو اس منزل تک پہنچنا ہے جس منزل کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اس منزل سے اس کو ملنا ہے، لقاء اللہ، خدا سے ملنا ہے، یعنی خدا تک پہنچنا ہے۔ کیسے پہنچے گا؟ دین اسلام سے، منشور سے، قرآن سے، حدیث سے، ائمہ کے اقوال سے۔ اور اسی لیے جب میں نے بات امام خمینی کی یہاں پہ کہی، آداب نماز، اس کی وہ کتاب ہے امام خمینی علیہ رحمہ کی، جس میں امام خمینی علیہ رحمہ نے باضابطہ ایک منشور دیا ہے اور ایک نقشہ معین کیا ہے، اور وہ راہ دکھائی ہے جس راہ پہ چل کر انسان ابدی زندگی اور اس سعادت تک پہنچ سکتا ہے جس سے اس کی روحانیت کا کمال اور ارتقاء ہو۔ اگر ہم امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی سیرت پہ بات کریں گے، ایک پہلو ہے اس کی گھریلو زندگی کا، خانوادگی کا، اس پہلو پہ تھوڑا بہت روشنی ڈالیے گا، کیونکہ آج کا معاشرہ جو ہے، سماجیات ہیں، وہ کیسے بگڑ گیا ہے، اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی شخصیت، اتنی بڑی پرسنالٹی ہمارے لیے کیسے نمونِ عمل بن سکتی ہے۔ اس پہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ امام خمینی کی جو خانوادگی زندگی ہے، ان کی جو ہمسر محترمہ تھیں جن کا نام خدیجہ ثقفی تھا، پھر ان کو لقب دیا گیا تھا قدس ایران، قدس ایران ان کا لقب تھا۔ ان کی جو ہمسر تھی وہ خدیجہ ثقفی، وہ بھی ایک عالم، ایک مجتہد کی بیٹی تھی۔ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ کبھی بھی جہاں تک خانوادگی زندگی کا تعلق ہے، کبھی بھی حضرت امام خمینی علیہ رحمہ نے مجھ پر کوئی حکم نہیں کیا ہے، جیسے کہ ہم اپنی جو ہمارے گھر میں ہماری بیویاں ہوتی ہے، ہم حکم کرتے ہیں یا عرض ہی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے پانی لا دیجئے، چائے بنائیے۔ یہ امام خمینی کی ہمسر کہتی ہیں کہ کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ امام خمینی مجھے بول دے کہ میرے لیے چائے لاؤ، میرے لیے پانی لاؤ۔ یا امام خمینی کی غالباً وہ نواسی ہے حضرت امام کی، ان کا نام خانم عاطفہ اشراقی، وہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب بھی میں امام کے سامنے جاتی تھی تو ہمیشہ جب میں سلام کرتی تھی، امام خمینی ہمیشہ خندہ پیشانی سے مجھے جواب دیتے تھے کہ علاوہ ازیں کہ امام خمینی ایک بہت ہی مشغول شخصیت تھی، لیکن اس مشغولیت کے باوجود، اتنی مصروفیت کے باوجود، ہمیشہ امام خمینی بعد الظہر اپنے خانوادہ، اپنے بچوں، اپنی نواسہ نواسیوں، بیٹیوں سے ملتے تھے، وہ ان کے گھر ملنے آتی تھیں۔ میں نے ایک کتاب میں یہ دیکھا ہے کہ ان کا نام تھا، نواسی ہے ان کی، خانم یہی عاطفہ اشراقی، یہ بیان کرتے کہ امام خمینی کا ہمیشہ میں نے دیکھا ہے، امام خمینی کا چہرہ تابناک ہوتا تھا،
مسکراتے تھے, تبسم کرتے تھے. پھر یہ لکھتی ہیں کہ جب میں آج بھی جاتی ہوں اپنے بابا کی قبر پہ, امام خمینی کی قبر پہ, اور سلام کرتی ہوں اپنے بابا کو, امام خمینی علیہ رحمہ کو, آج بھی مجھے وہ روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی حضرت امام میرے جواب میں, میرے سلام کے جواب میں اسی خندہ پیشانی سے جواب دیتے ہیں جس طرح سے وہ اس سے پہلے دیتے تھے. جو خانوادگی زندگی ہے, خانوادہ کی زندگی امام خمینی علیہ رحمہ کی, وہ بہت ساری کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں کہ امام خمینی کا برتاؤ کیسا تھا اپنے بچوں کے ساتھ, اور کتنے ذمہ داری اٹھاتے تھے اپنی خانم, بالخصوص جو ہمسر ان کی تھی جناب وہ خدیجہ ثقفی, گھر کے کاموں میں اور دیگر کاموں میں ان کا ہاتھ بڑھاتے جیسے کہ ہم آج دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ اس کی چھوٹی چھوٹی تصاویر آپ دیکھتے ہیں کہ امام خمینی خود چائے آمادہ کرتے ہیں, آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں امام خمینی اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنے عیال کے ساتھ, تو سب انبیاء علیہم السلام اور ائمہ, بالخصوص ائمہ علیہم السلام کی جو روش ہے اسی روش پہ امام خمینی تھے. اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں گے کہ جو آج کل کے دور میں سماجی پہلو سے یہ زندگی ہمسر یا گھریلو زندگی دن بہ وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت یعنی کہ ڈپریشن میں ہیں, ایسے حالات ہیں, شدت پسندی اختیار کی جا سکتی ہے. کیسے امام خمینی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہے؟ بالکل, اس سوال کا جواب تو میں عرض کر چکا ہوں. جو گھریلو تناؤ ہے اس وقت, خاندانی تناؤ ہے آپس میں, ائمہ کی جو سیرت ہے اگر اس پہ ہم عمل پیرا ہوں تو ہمارے نہ فقط خاندانی مسائل, خانوادگی مسائل, بلکہ ہمارے جو بھی مسائل, جو بھی مشکلات ہیں وہ سب حل ہوں گے. فقط سیرت ائمہ, امام خمینی کی سیرت کوئی دوسری سیرت نہیں تھی, وہ بھی خود سیرت ائمہ پر ہی تھے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سیرت ائمہ پر ہی گامزن رہیں اور اپنے سب مسائل, سیاسی مسائل, سماجی مسائل, مذہبی مسائل, تعلیمی مسائل میں سرخرو ہوں اور نجات حاصل کریں. چونکہ بہت بنیادی جو آخر پر میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, بنیادی مسئلہ اور بنیادی مشکل جو عالم اسلام, بالخصوص انسانیت, بالخصوص مسلمانوں پہ جو یہ ہے, وہ دائر اہل بیت سے دور ہو گئے. یہ بہت بڑا ظلم تھا جس کا جبران تا قیامت نہیں ہوگا. دائر اہل بیت سے دور رہے اور در اہل بیت سے دوری ہی نتیجہ بنی کہ مسلمانوں کی یہ جو خستہ حالت آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی ایک ہی وجہ ہے, وہ در اہل بیت سے دور ہو, یعنی کہ ہمیں در اہل بیت بھی پھر سے جانا ہے. جی, اسی در کی طرف جانا ہے جس در سے اسلام کی حقیقی صورت ملے گی, اسلام کی اصلی تفسیر ملے گی, جہاں سے ہم اسلام ناب کے اس چشمے کی طرف ہمیں جانا ہے, جہاں سے خالص اسلام, پاک اسلام نکلے, اسی اسلام اور اسی دروازے کی طرف جانا ہے, اور وہ در حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. یعنی کہ در فاطمہ الزہرا سلام اللہ ہمارے لیے دنیاوی سعادت بھی بخشے گا اور آخرت بھی. یہ جو موضوع, جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا موضوع ہے, اس کے بہت سارے پہلو میں بات کی جا سکتی ہے, لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم آپ کا جو آپ نے زحمت دی یہ ہم تمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, شکریہ, اور آپ کی جو زندگی ہے یہ خوش و خرم رہیں. ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ناظرین کرام آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں سنتے ہیں. خداوند عالم آپ سب کو سلامت رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.